أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الإمام الحسين عليه السلام فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. 9 محرم کو جب لشکر یزید جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہونے لگے اور ان کے لشکر کے شور کی آواز جب امام علیہ السلام کے لشکر تک پہنچی تو حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا آقا دشمن ابھی جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا اے عباس میری جان تم پر فدا ہو میرے بھائی، جاؤ ان سے پوچھو ان کا ہدف کیا ہے اور ان کے لیے کون سا نیا حکم آیا ہے. مولا عباس 20 افراد کے ساتھ لشکر یزید کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر کا ہم تک ابھی پیغام پہنچا ہے کہ تم سے کہیں یا تو ابھی بیعت کرو یا ابھی جنگ ہوگی 9 محرم عصر کے وقت. مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت سے بتایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کل صبح تک رک جائیں اور ایک رات کی مہلت دے دیں. لعلنا نصلی لربنا اللیلۃ وندعوہ ونستغفرہ، تاکہ اس رات ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا اور استغفار کر لیں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فہو یعلم انی کنت احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ وکثرۃ الدعاء والاستغفار. خدا جانتا ہے کہ میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. خدا جانتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے محبت کرتا ہوں. خدا جانتا ہے کہ مجھے محبت ہے اس کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا اور استغفار کرنے سے. عزیزان محترم، یہ ایک رات کی مہلت امام حسین علیہ السلام نے ایک دن اور زیادہ جینے کے لیے نہیں لی ہے. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں حسین علیہ السلام نے یہ جو ایک رات کی ایک دن کی مہلت لی ہے یہ اس لیے نہیں لی ہے کہ حسین اس دنیا میں ایک دن اور جی لے، بلکہ امام حسین علیہ السلام اس رات ایک حسینی عزادار کی حیات کا مقصد بتانا چاہتے ہیں کہ ایک حسینی عزادار کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، کہ ایک حسینی عزادار کی حیات کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز سے اللہ کی عبادت کرنے سے محبت کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے سے محبت کرتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا و استغفار کرنے سے محبت کرتا ہو. اور بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر طرح سے جانتے ہیں کہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور اپنے قاتلوں سے بھی ایک رات کی مہلت لی ہے، یعنی اب بالکل طے ہے واضح طور پر کہ کل شہید ہونا ہے اور یہ آخری رات ہے. تو جسے پوری طرح سے یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے تو وہ رات اس کے لیے کتنی اہم ہوگی، کتنی قیمتی ہوگی. اس رات کا ہر لمحہ ہر پل کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ بھی وقت کے امام کی رات کتنی زیادہ قیمتی ہوگی. اس رات میں وہ انسان کہ جس کو پتا ہو کہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے یقیناً وہی کام کرے گا جو اس کی زندگی کے ہر اعتبار سے سب سے بہتر کام ہو. اور اگر امام وقت کی زندگی کی آخری رات ہے تو امام وقت یقیناً اس رات میں وہ کام کرے گا کہ جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بہترین ہو، ان کے لیے نمونِ عمل ہو، ان کے لیے کامیابی کا سامان اس میں پوشیدہ ہو. اور اس قیمتی رات میں، قیمتی وقت میں امام حسین علیہ السلام نے اور اصحاب حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہم دوی کدوی النحل ما بین راکن و قائم. حسین اور اصحاب حسین نے پوری رات حالت رکوع اور حالت قیام میں گزاری، اس طرح سے کہ ان کے قیام سے تلاوت قرآن، دعا و مناجات اور استغفار کی ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے ان کے بھنبھانے کی آوازیں آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کی زندگی کی آخری رات اس طرح گزری کہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج تک تاریخ کو ان پر ناز ہے اور زمانہ آج تک ان کی اس کارکردگی کا عاشق ہے. لیکن کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی رات گزری ہے جس میں ہم خدا سے اس طرح راز و نیاز، دعا و استغفار میں مشغول ہوتے ہوں کہ جس پر کم سے کم ہمیں ناز ہو؟ یعنی جس انسان کو پتا ہو کہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے تو وہ اس رات کون سے کام انجام دے گا؟ یقیناً وہی کام انجام دے گا جو سب سے زیادہ ضروری ہو اور جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اپنی آرزوؤں کو پورا کرے گا. تو اب دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی آرزو کیا تھی. امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو کربلا میں کھڑے فرما رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے سے، مجھے محبت ہے تلاوت قرآن مجید کرنے سے، مجھے محبت ہے بہت زیادہ دعا اور استغفار کرنے سے. یہ امام حسین علیہ السلام کی آرزو ہیں. اور دشمن کی آرزو کیا ہے؟ یزید کیا چاہتا ہے؟ یزید کی آرزو کیا ہے؟ یزید کی آرزو ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، تلاوت قرآن مجید نہ کی جائے، دعا اور استغفار نہ ہو. یزید نے یہی تو کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا
ولا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم میں سلطنت کی خاطر یہ سب کھیل رچا تھا، نہ کوئی آسمان سے خبر آئی ہے، نہ جبریل آئے ہیں کچھ لے کر، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یعنی واضح طور پر قرآن کا انکار کر دیا۔ تو اب آپ سمجھے یزید کی آرزو اور امام حسین علیہ السلام کی آرزو میں کتنا فرق ہے۔ یزید کی آرزو کیا ہے اور حسین علیہ السلام کی آرزو کیا ہے، یزید کی خواہش کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خواہش کیا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی خواہش ہے کہ نماز، دعا، استغفار، تلاوت قرآن مجید، اور یزید کی آرزو ہے کہ نماز نہ ہو، دعا نہ کی جائے، استغفار نہ کیا جائے، تلاوت قرآن مجید نہ کی جائے۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کا خود جائزہ لے کر فیصلہ کریں کہ ہم حسین علیہ السلام کی آرزو کو پورا کر رہے ہیں یا یزید کی آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی اہمیت کو عملی طور پر کربلا کے میدان میں ہمیں بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، قرآن مجید سے کتنی محبت ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں جن کا نام ہے اسلم بن عمرو، یہ قاری قرآن تھے، اور جب یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان کے سراہانے آئے ہیں اور گریہ کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے چہرے کو ان کے چہرے پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اسلم بن عمرو جو کہ امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، امام حسین کا کربلا میں کسی شہید کے چہرے پر چہرے کو رکھ کر گریہ کرنا ایسا بہت کم کیا ہے، جیسا کہ جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ جب ان کی لاشیں پر گئے ہیں جب ان کے چہرے پر چہرے کو رکھ کر گریہ کیا ہے، لیکن یہی عمل اسلم بن عمرو کے سرہانے جب گئے ہیں تو بھی امام علیہ السلام نے انجام دیا، جبکہ اسلم بن عمرو غلام ہیں اور جناب علی اکبر کی شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے، لیکن اسلم جو کہ غلام ہیں ان کے چہرے پر چہرے کو رکھ کر گریہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ وہ قاری قرآن تھے اس لیے حسین علیہ السلام نے ایسا کیا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا مرتبہ اور مقام امام علیہ السلام کی نظر میں الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، تو کیا ہم نے کربلا سے درس لیتے ہوئے قرآن مجید کو اہمیت دی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت تو بہت ہے، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس غلام سے جو قاری قرآن ہے، یا اس محبت کا دعویٰ کرنے والے سے جس نے کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھا ہی نہیں؟